ایک تازہ علمی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کرنے کے بعد پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سڈنی میں قائم انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی ایکولوجیکل ٹریٹ رپورٹ 2025 کے مطابق اس فیصلے کے بعد بھارت کو دریائے سندھ اور اس کے مغربی معاون ندیوں کے بہاؤ پر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، جو براہ راست پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی زراعت کا تقریباً 80% انحصار دریائے سندھ کے نظام پر ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی نے یہ معاہدہ رواں سال اپریل میں پہلگام کے حملے کے بعد جوابی اقدام کے طور پر معطل کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معمولی رکاوٹیں بھی پاکستان کی زرعی نظام کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیتیں محدود ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ دریائے سندھ کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پاکستان میں گیدانی سلامتی اور قومی بقا کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اگر بھارت واقعی دریاؤں کے بہاؤ کو کم یا بند کرتا ہے تو پاکستان کے سرسبز علاقے خاص طور پر خشک موسم میں پانی کی شدید قلت سے دوچار ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں بھارت نے دریائے چناب پر سلال اور پہلگام ڈیمز میں ریزروائر فلٹریشن آپریشن کیا، جس کے بارے میں پاکستان کو پہلے سے اطلاع نہیں دی گئی۔ اس عمل کے نتیجے میں چند دنوں تک پنجاب کے کئی علاقوں میں دریا تقریباً خشک ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہے، کیونکہ سندھ طاس معاہدہ 1960 سے دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کی باضابطہ انتظام کا ایک بنیادی اور مستحکم ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس معاہدے کو معطل کرنا نہ صرف علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ماحولیاتی اور زرعی تباہی کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان کی زراعت مکمل طور پر دریائے سندھ کے نظام پر منحصر ہے۔ اگر بھارت نے واقعی پانی کے بہاؤ کو محدود یا منقطع کرنے کے اقدامات شروع کیے ہیں تو اس کا پہلا اثر زرعی پیداوار میں شدید کمی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ چاول، کپاس، گندم، گنے اور دیگر فصلیں براہ راست متاثر ہوں گی، جس سے خوراک کی کمی اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ متوقع ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی دراصل سیاسی اور عسکری دباؤ کی ایک شکل ہے۔ پہلگام حملے کے بعد اس فیصلے کو جوابی اقدام کے طور پر پیش کیا گیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار واٹر ویپن استعمال کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں پانی کی جنگوں کے نئے باب کی شروعات ہو سکتی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ عالمی بینک کے ثالثی میں طے پایا تھا، اس لیے بھارت کی یک طرفہ اقدام بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ پانی کی قلت صرف زرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ سماجی اور سیاسی بحران میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے زرعی علاقے خشک ہو سکتے ہیں، جس سے اندرونی ہجرت، بے روزگاری اور گیدانی بحران میں اضافہ متوقع ہے۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ علاقائی امن، ماحولیات اور معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر سفارتی، قانونی اور آبی بچت کی حکمت عملی اپنانی ہوگی، بصورت دیگر آنے والے چند سالوں میں پانی کی یہ قلت قومی سلامتی کے بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مریم اسد، نوائے سندھ ڈیجیٹل، کراچی سے، اور باقی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔